السلام علیکم، صبح کا سلام، گڈ مارننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو میں نے تو جناب صبح اٹھ کے ناشتہ کر لیا ہے اور بڑا مزہ آیا ہے، اور سحر بھی کر لی ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے دوستو۔ بات یہ ہے کہ کل میں نے ایک وہ ویڈیو لگائی ہے، اور میں نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ود ان کپل آف ویک یا قربانی سے پہلے تو وہ جو ہے -1 ہو جائے گا، وہ استعفیٰ دے دیں گے اور چلا جائے گا۔ تو اس کے اوپر میرے بڑے کمنٹس آئے کہ وکیل صاحب آپ ہمیشہ ایسے کبھی الٹی گنتی شروع کر دیتے ہیں۔ جو میرے پرانے لسنر ہیں نا، جو ویور ہیں پرانے، ان کو سارا پتہ ہے کہ آپ نے تو جی پہلے بھی الٹی گنتی شروع کی تھی کہ 2 مہینے کے بعد جائے گا، پھر 1.5 مہینہ، پھر مہینہ، پھر 15 دن، تو آپ کی تو کوئی پیشن کوئی صحیح ہوتی ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسے ہی جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے کی سارا کچھ، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یار میں نے ان کو کہا کہ یار میں اب کیا کروں، میں اب کوئی اپوزیشن لیڈر تو نہیں ہوں، یا دوسرے نمبر پہ آنے والی کوئی میری پارٹی تو نہیں ہے، وہ تو ہے شہباز شریف۔ ہماری جتنے جو پیشن گوئیاں کرنے والے ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، پالیٹکس میں حصہ لینے والے ہیں، پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، سنجیدہ طریقے سے سوچتے ہیں، ہمیں کوئی یہ نہیں ہے کہ شہباز شریف آئے گا تو ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا، یا قانونی ٹی وی کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، یا عمران خان آئے گا تو ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے، یقین کریں نہیں ہے، میرے دل میں نہیں ہے۔ میری جو سوچ ہے، میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ یار پاکستان میں کچھ اچھا ہو، کیونکہ یہاں اکثریت غربت کی لکیر سے نیچے لوگ چلے گئے ہیں۔ تو ہمیں دیکھ کے پھر دکھ ہوتا ہے، کوئی ویڈیو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ان سارے سینیریوں کو دیکھ کے، یا جس طرح عمران خان جس طریقے سے لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو ان سارے حالات کو دیکھ کے تو ہم پھر تجزیہ کرتے ہیں، اور پھر ہماری کوئی وش بھی ہوتی ہے۔ ظاہر انر ہر بندے کی وش ہے، آپ کی وش ہے کہ بھئی یہ ہو جائے یہ ہو جائے، میری بھی اسی طرح وش ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میرے جتنے یہ تبصرے ہوتے ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں یا پاکستان کے لیے ہوتے ہیں، تو اس میں میں نے تو کوئی نہ جاب لینی ہے نہ کوئی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو وکیل ہوں، خود ہی جب دفتر جاتا ہوں تو خود سارا کچھ کرتا ہوں، اور سارا کچھ میں اپنے حساب سے ہی کر رہا ہوں۔ حکومت کا نہ ہم نے مشیر بننا ہے نہ وزیر بننا ہے۔ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ سر جی آپ بابا جی ایسے لگے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کی پیشن کوئی ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس کے میں آج آپ کو یہ ساری ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ اس کی مین وجہ آپ مانیں، میں آپ کو تفصیل سے بھی بتاؤں گا، وہ شہباز شریف صاحب ہے۔ اب شہباز شریف صاحب دیکھیں نا، وہ دوسرے نمبر پہ ہیں، اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ آگے آئیں، بلاول بھٹو صاحب چاہتے ہیں کہ وہ آگے آئیں، عوام چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب آگے آئیں، ہم عام لوگ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف آگے آئیں اور نجات دہندہ کے طور پہ آئیں، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آئیں، کیونکہ ان کی ایک پاسٹ ہسٹری ہے شہباز شریف صاحب کی، کہ وہ کس طرح تیزی سے کام کرتے ہیں۔ شہباز کرے پرواز، یہ ان کے گانے بھی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے سے اگر وہ کچھ نہیں کرتا، تو میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ پنجابی کہے کہ جی اگر اپنی مرغی بری نہ ہوئے اپنی مرغی تے پرائے گھر انڈا کیوں دے وے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ میں نے کل پرسوں آپ کو سنایا تھا کہ اس نے کہا جی دعا کرو پیر صاحب میرا بیٹا ہو جائے، تو پیر صاحب نے کہا جی شادی کی ہے، کہتا ہے نہیں، تو کہتا ہے جا پہلے شادی تو کر۔ تو شہباز شریف کے حوالے سے ہمارا یہ ہے کہ ہماری پیشن گوئیاں غلط ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ آج تک کوئی رول اہم نہیں ادا کر سکا۔ اب دیکھیں نا کتنے مواقع آئے جب ہم نے الٹی گنتی شروع کی، سارا میں مولانا فضل الرحمان سے شروع ہوتا ہوں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا، اس کو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اگریسو ہوں۔ آپ اپوزیشن دیکھیں نا، جب آپ حکومت میں تھے، عمران خان نے اپوزیشن کی اللیگل طریقے سے کی، آپ لیگل طریقے سے تو آگے آئے نا، لیگل طریقے سے تو آئیں۔ کوئی آپ کا بیان آیا ہے کہ عمران خان ہم آپ کے خلاف عدم اعتماد کریں گے،
یا آپ کے آیا ہو کہ جناب ہم آپ کا جعلی مینڈیٹ ہے اور ہم آپ کو جو نا نہیں چلنے دیں گے اور یہ وہ، جس طرح عمران خان نے روڈ بلاک کیے، شہر لاک ڈاؤن کیے، بجلی کے بل کی، میں کہتا ہوں وہ غلط ہے، غلط۔ آپ صحیح کام تو کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے اپنا ایک پریس کانفرنس دکھا دیں یا ایک اپنا جارحانہ بیان دکھا دیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تنگ آ کے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی ہے، وہ سلیکٹڈ ہے، لیکن اس کو دوام بخشا ہے، جو اس کو طاقت بخشی ہے، جو اس کو ٹائم دے رہے ہیں، وہ اپوزیشن کی دو بڑی پارٹیاں دے رہی ہیں۔ بتاؤ، اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تو اگر یہ شہباز شریف صاحب ان کو بہترین طریقے سے تعاون کرتے تو مجھے بتائیں کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو سکتی تھی کہ نہیں؟ بھائی پبلک تو مولانا فضل الرحمان لائے تھے، کراچی سے چلے اور انہوں نے ملین مارچ کیا، نو ڈاؤٹ وہ لاکھوں کا مارچ تھا، لاکھوں کا۔ تو اس کو آپ سپورٹ ہی نہیں کر سکے، فرنٹ لائن پہ کیا ہوں گے آپ؟ تو ہماری پیشن گوئی غلط ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ آج میں آخر میں آپ سے ایک سوال بھی پوچھوں گا کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ جو وہ چاہتے ہیں، کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ نہیں؟ وہ مجھے آخر میں آپ نے بتانا ہے، وہ میں ابھی آپ سے کروں گا۔ اور آج آپ کو درمیان میں کہہ دوں کہ چینل سبسکرائب کرو۔ آپ مجھے اکثر فون آتے ہیں کہ سر جی تھوڑی ویڈیو نہیں آئی، اسی انتظار کر رہے ہیں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بیل کا بٹن ہی نہیں دبایا ہوتا اور سبسکرائب بھی نہیں کیا ہوتا۔ سبسکرائب کریں اور بیل آل جہاں لکھا ہوا ہے نا بٹن پہ، آل، اس کو ٹچ کریں، پھر جو ہی کوئی ویڈیو آئے گی پتہ چل جائے گا۔ مجھے بہت زیادہ فون آتے ہیں کہ سر جی تھوڑی ویڈیو نہیں آ رہی، جبکہ میں آج کل تو چھٹیوں پہ ہوں کرونا کی وجہ سے، تو آج کل تو میری روز 2 3 ویڈیو آ رہی ہیں۔ ہاں جب میں مصروف ہو جاتا ہوں تو پھر تھوڑا سا ہوگا، لیکن ابھی تو آ رہی ہیں، تو پھر بھی فون آتے ہیں کہ نہیں آ رہی۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخر میں آپ سے رائے لوں گا شہباز شریف کے حوالے سے کہ آپ شہباز شریف کا جو ویو ہے آپ اس کی سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا دھرنا ہوا، سب لوگوں کی، میری نہیں، سب لوگوں کے ویوز تھے جو نیوٹرل لوگ ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے جی اب عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے دھڑلے سے نکلے تھے، لیکن اس کے ساتھ تعاون نہیں ہوا، تو موقع گیا نا، تو ہماری جو پیشن گوئی تھی وہ بھی غلط ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ موقع ملا کہ جناب عمران خان سے اختر مینگل صاحب ناراض ہوئے، یہ پہلے والی کی بات، اب والی نہیں کہہ رہا۔ ایم کیو ایم والے ناراض ہوئے، کاف لیگ والے ناراض ہوئے، پیر پگاڑ والے ناراض، چاروں کٹھے اتحادی ناراض ہو گئے تھے۔ تو عمران خان، اس کو شہباز شریف کو چاہیے تھا نا فوراً جمپ لگا کے آ جاتا، یہ لیگل طریقہ ہے، اور یہ ملتا پرویز الہی کو ملتا نا، آپ بھی بتائیں، ملتا نا، اختر مینگل کو ملنا بنتا تھا نا، پیر پگاڑا کو ملتا، یہ سب کو ملتا، لیکن وہ نہیں ملا۔ تو آپ بتائیں ہماری پیشن گوئی کدھر گئی؟ جبکہ واضح طور پہ سب نے کہا تھا کہ جناب اب عمران خان نہیں رہ سکتا، کیونکہ کاف لیگ، پیر پگاڑا، ایم کیو ایم، اختر مینگل سارے علیحدہ ہو گئے ہیں، تو اب نہیں بچ سکے گا وہ۔ سب نے کہا ہے، میں نے بھی کہا ہے، تو میری الٹی گنتی وہ ختم ہو گئی۔ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ دیکھ لیا، اس کو کس نے ناکام کیا؟ شہباز شریف نے ناکام کیا۔ اب پھر بجٹ سے پہلے یہ اختر مینگل صاحب ناراض ہوئے ہیں، مجھے یہ بتا دیں، مجھے آپ بتا دیں کہ اختر مینگل کو مولانا فضل الرحمان بھی ملے ہیں، بیماری کے باوجود زرداری بھی ملے ہیں۔ آپ بتائیں شہباز شریف صاحب نے ملنے کی کوشش کی ہے؟ اب آپ کو میں یہ ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو شہباز شریف کا ہے، کرونا سے وہ صحت یاب ہو چکے ہیں، اگر ہوا ہے تو، ورنہ ان کو سیاسی کرونا تھا، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میں اپنے آپ کو گرفتاری سے کیسے بچاؤں، وہ نہیں بچ سکتے۔ وہ بھی آپ کو کئی دفعہ میں نے مثالیں دی ہیں کہ جی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے تو بلی آ رہی ہے، اگر آنکھیں کھول کے رکھیں گے تو اڑ بھی سکتے ہیں، ادھر دائیں بائیں ہو سکتے ہیں، انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ وہ یہ عمران نیازی ہے نا، یہ بندہ ہے عجیب نسل کا، وہ گیا کہ جی صبح وہ گیا یا شام گیا، تو بندہ ہے عجیب نسل کا۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ سنا دیتا ہوں، اپنی ہے میری نظم غزل۔ اس کا جانا ٹھہر گیا،
صبح گیا یا شام گیا، مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا، چین گیا جاپان گیا۔ تو بندہ ہے عجیب نسل کا، حلال ہوا یا حرام گیا، اس طرح کا کہ وہ پوری نظم ہے میری بنی ہوئی۔ تو یہ جو ہے شہباز شریف صاحب نے، یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ وہ نیازی صاحب خاموش ہو جائیں گے۔ بھائی وہ خاموش ہو جائے گا تو وہ گر جائے گا، وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کہ او شہباز شریف کا ایک اور شوگر، رمضان شوگر مل آ گئی جی، او ہو ٹی 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 والا آ گیا جی، او ہو دوسری مل آ گئی جی، یہ زلزلہ والا آ گیا۔ اس نے تو نکالتے رہنا ہے۔ آپ آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ کریں، کام کریں۔ آپ ہمیشہ اس کی، وہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا آپ جواب دے دیتے ہیں آرام سے۔ وہ بھی کیسے جواب دیتے ہیں؟ جیسے وہ کہتے ہیں جی کہ جب وہ بھئیے لڑتے ہیں نا، بھئیے، تو ایک بھئیے نے دوسرے کو تھپڑ مارا تو وہ کہتا ہے عیب کے مار کے دیکھ، ٹھیک ہے؟ تو پھر تھپڑ مارا، پھر وہ ایسے کہنے لگا عیب کے مار کے دیکھ، تو پھر اس نے اس کو برا بھلا کہا، تو اس نے آگے سے کہا بھائی دیکھیے میری ماں کو برا بھلا نہ کہیں، ورنہ میں بھی آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ کو برا بھلا کہوں گا۔ شہباز شریف کی اس طرح کی جا رہی ہے سیاست، اس طرح کے جواب آ رہے ہیں۔ یہ پیٹرول کی قیمت سستی ہونی چاہیے، یہ مہنگائی ختم ہونی چاہیے، یہ جو والدہ ماجدہ محترمہ کو برا بھلا کہوں گا، اس طرح یہ ماننے والا نہیں ہے یہ نسل عمران والی، یہ اس طرح ماننے والا بندہ ہے۔ تو ساری پیشن گوئیاں تو ہماری سر شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ کھو کھاتے میں ڈال رہے اور وہ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آخر میں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آخر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اب شہباز شریف کا یہ پکا ویو ہے، پکا، اس وجہ سے نواز شریف اور مریم سے اس کے اختلاف بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ ووٹ کو عزت دو، یہ نعرہ شہباز شریف نہیں لگاتا۔ نواز شریف کا ہے کہ آپ ترکی والے ماڈل بنا کے ونس فار آل کہ جی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا، مارشل لاؤں کا رستہ روک دیا جائے، یہ نواز شریف کا ویو ہے، اس کے تجربے کی وجہ سے بن گیا۔ تو شہباز شریف کا اس کے الٹ ہے۔ اب جو میں نے کہا تھا آپ سے میں سوال پوچھوں گا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے کتنی دفعہ پہلے کہا کہ جو اس وقت عوام ہے نا، وہ شہباز شریف کو اپنا نجات دہندہ ماننے کو تیار ہے، عمران خان کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی مہنگائی کی وجہ سے، اس کی تباہی کی وجہ سے تو ماننے کو تیار ہے، اور شہباز شریف کو گھوڑے پہ بٹھا کے اقتدار تک لانا چاہتے ہیں، لیکن شہباز شریف ٹینک پہ بیٹھ کے اقتدار اسلام آباد آنا چاہتا ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ کیا ویو ٹھیک ہے؟ کیا یہ میں آپ کو پکی بتا رہا ہوں، کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ شہباز شریف سے سوال پوچھو نا خلائی مخلوق کا، تو کہتے ہیں خلائی مخلوق کا میرے سے سوال نہ پوچھا کرے، سوال ہی نہ پوچھا کرے۔ تو شہباز شریف کا یہ پکا ویو ہے کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے یا بغیر ٹینک پہ سوار ہو کے اقتدار تک نہیں آیا جا سکتا، جبکہ نواز شریف، مریم نواز کا یا عام پبلک کا اب اس کے الٹ ہو گیا کہ نہیں۔ اور یہ ہمارے پاکستان میں بھی ہے، بے نظیر ایک دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں کرتے کرتے وزیر اعظم بنی تھی۔ اچھا، اب آپ بتائیں کہ شہباز شریف انڈر ہینڈ ڈیل کر کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں ٹینک پہ سوار ہو کے، کیا اس وزیر اعظم کی کوئی عزت ہوگی؟ یا شہباز شریف کو دھڑلے سے نکلنا چاہیے اور جیسے وہ جلسے جلوس اور یہ وہ کر کے تو سیدھا اس نقلی حکومت کو، نقلی اور آرٹیفیشل مصنوعی حکومت کو گرا کے تو آ جانا چاہیے؟ اس کے ساتھ ساری اپوزیشن ہے، ساری ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کھلے عام گلہ کر رہے ہیں کہ اس عمران خان کو جو دوام بخشا ہے وہ شہباز شریف نے بخشا ہے۔ آپ بتائیں، اس لیے ہماری پیشن گوئیاں صحیح نہیں ہوتی۔ اور دوسرا مجھے آپ کومنٹس کر کے بتائیں کہ کیا شہباز شریف کا یہ ویو ٹھیک ہے کہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے یا نہیں بننا چاہتے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ ویڈیو لمبی ہونے کا مجھے خدشہ تھا تو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن اس کے اوپر بہت میرے سوالات آ رہے تھے، اس لیے میں نے یہ کی ہے۔
تو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. ہم ملک کے لیے سوچتے ہیں، سوچتے رہیں گے. آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ شہباز شریف کا ویو ٹھیک ہے یا نواز شریف کا ویو ٹھیک ہے. خدا حافظ.